حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قرن شہر کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق مراد قبیلے سے تھا۔ جب آپ تقریباً 5-6 برس کے تھے تب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کا بچپن بہت ہی غربت میں گزرا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ لوگوں کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں گھاس چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے اور شام کو جب مزدوری ملتی تھی تو اسی سے آپ کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ آپ کی والدہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھیں اور ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی ماں کی خدمت کی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی، جسے آپ بخوبی نبھا رہے تھے اور باقی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، مگر اپنی والدہ کی ضعیفی اور بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکتے تھے، مگر دل میں یہی خواہش ہر وقت رہتی تھی کہ کسی طرح ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں اور آپ کا دیدار کروں۔ اسی آرزو میں کئی سال گزر گئے مگر آپ مدینہ جا نہیں سکے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دوست سے بے پناہ محبت کرتے ہیں مگر آپ کے دوست آپ سے ملنے ایک بار بھی نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی بات سن کر رو پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے روتے روتے فرمایا، میرا دوست مجبور ہے، اس کی بوڑھی ماں بیمار اور نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس نے اپنی ماں کی خدمت کو ہی اپنا فریضہ بنا لیا ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد درمیانی ہوگا، رنگ کالا ہوگا اور داہنے ہاتھ کی کلائی پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن سے تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اور یمن میں اس کی والدہ کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی ماں ضعیف نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہے اور یہی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اسے پہلے برس کی بیماری تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دور کر دیا۔ اب صرف اس کے داہنے ہاتھ کی کلائی پر ایک درہم کے برابر سفید داغ ہے۔ جب اس سے ملو تو اس سے کہنا کہ وہ ہم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ ہی شہید ہیں، لیکن پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں نہ تو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں گے، نہ کبھی انہوں نے آپس میں لین دین کیا ہوگا۔ انہوں نے صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ انہیں کسی بھی طرح کا خوف اور غم نہیں ہوگا، جبکہ اور لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اور غم سے پریشان ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ بیٹا، اگر تم رات یا صبح میں مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اسی دن ظہر کے وقت کے بعد واپس چل دینا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا اور مدینہ کے لیے چل دیے۔ جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچ کر دستک دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے قرن سے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ کہیں گئے ہوئے ہیں، شام تک واپس آئیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے ظہر کے وقت کے بعد واپس چلنے کا وعدہ کر کے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام تک آنے والے تھے۔ اب ان کا دیدار کرنا ممکن نہیں۔ یہ سوچ کر آپ مسجد نبوی گئے۔ وہاں پہنچ کر کبھی آپ دیوانوں کی طرح ممبر کو بوسہ دیتے تھے، کبھی دیواروں کو چومتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میرے نبی کے یہاں ہاتھ لگے ہوں گے۔ وہ مسجد نبوی میں گھومتے رہے اور ظہر کی نماز ادا کر کے واپس چل دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سے گھر آتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسجد نبوی میں جاتے تھے۔ جب آپ واپس آ کر شام کو مسجد نبوی پہنچے تو آپ داخل ہوتے ہی فرمانے لگے، مجھے یہاں میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ ان کی خوشبو چاروں طرف محسوس کرنے لگے۔ جب انہیں وہ کہیں دکھائی نہیں دیے تو آپ مایوس ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ وہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے تھے، مگر وہ انہیں نہیں ملتے تھے۔ ایک مرتبہ حج پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں جمع کیا اور کہا، سارے حاجی کھڑے ہو جائیں۔ جب سارے حاجی کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یمن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف یمن کے لوگ کھڑے رہے۔ اب آپ نے فرمایا، قرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ اب صرف قرن کے لوگ کھڑے رہے۔ اب آپ نے فرمایا، مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ اب صرف ایک شخص کھڑا رہا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ سامنے میدان میں اونٹ چرانے گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے میدان میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کھجور کے پیڑ کے پاس
آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے آس پاس اونٹ چر رہے تھے۔ آپ دونوں حضرات بیٹھ گئے اور نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے کہا، اللہ کا بندہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ کون ہیں اور یہ سب باتیں مجھ سے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، میں پہلی بار حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا داہنا ہاتھ دیکھا، اس پر درہم کے برابر سفید داغ تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم اویس سے ملو تو اویس کو میرا سلام کہنا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اس کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ روتے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے تو کبھی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت جنت کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اویس کو روک لے گا اور باقی لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جائیں گے اور سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں روک دیا؟ جب اللہ فرمائے گا، اویس پیچھے دیکھو، جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو بے شمار تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، ماں کی خدمت۔ تو اب انگلی سے اشارہ کر ان دوستیوں کی طرف، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا میں تیرے طفیل میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قریب 1000 سال تک قوم توحید پر قائم رہی، مگر اس کے بعد یہ قوم بت پرست بن گئی اور بتوں کو پوجنے لگی۔ اس قوم کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو سمجھاؤ اور عذاب کے بارے میں بتاؤ اور ڈراؤ، جس سے کہ یہ قوم بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ وہ قوم کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کو توحید کے بارے میں بتاتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے خوفناک عذاب کے بارے میں بتاتے تھے اور دردناک عذاب سے ڈراتے تھے۔ وہ رات دن اسی کام میں لگے رہتے تھے، مگر کوئی بھی شخص ان کی بات نہیں مانتا تھا، بلکہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کا کام نہیں چھوڑا۔ اس طرح وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اتنے عرصے میں صرف 40 مرد اور 40 عورتیں اور ان کے 3 بیٹے ہی ایمان لائے، باقی قوم کفر کے دلدل میں پھنسی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے
اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تب انہوں نے اس قوم کے لیے بد دعا کی، اے اللہ، اس قوم کا ایک بھی بچہ اور زمین پر ایک بھی گھر نہ چھوڑ، سب تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک کشتی بناؤ، میں بہت جلدی دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ کشتی بنانے میں لگ گئے۔ قوم کے لوگ ان کو کشتی بناتا دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے تھے، یہاں خشک زمین ہے اور یہاں نہ تو کوئی دریا ہے نہ کوئی نہر، یہ کہاں پر چلے گی؟ کیا یہ ہوا میں اڑے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کرنے میں لگے رہتے تھے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، جب تمہارے جلتے ہوئے تنور سے پانی ابلنے لگے تب تم سمجھ جانا کہ عذاب شروع ہو گیا ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کشتی میں ایمان والے لوگوں اور ہر طرح کے جانوروں، چاہے وہ خشکی میں رہنے والے ہوں یا پانی میں، سب کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ کا اس کشتی میں رکھ لو، بہت جلد عذاب آنے والا ہے۔ جو عذاب آنے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے جلتے ہوئے تنور سے پانی نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹوں سے کہا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے، تم اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ ان کی بات سن کر ان کے 3 بیٹے تو کشتی میں بیٹھ گئے، مگر ان کا ایک بیٹا کنعان اور بیوی نے ان کا کہنا نہیں مانا اور وہ ایک پہاڑی کی طرف جانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان کو بلانے کی، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ دیکھتے دیکھتے چاروں طرف پانی پھیل گیا اور اتنا اوپر چڑھنے لگا کہ لوگوں میں چیخ و پکار اور ہاہاکار شروع ہو گئی۔ لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی پانی میں ڈوب گئی اور ان کا بیٹا کنعان ایک پہاڑی پر چڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ پہاڑی پانی میں ڈوبنے لگی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، اب میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، صرف ایمان والے ہی تیرے گھر والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پھر کہا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، خبردار، اگر دوبارہ اس کا نام لیا میں تمہارا نام نبیوں کی فہرست سے نکال دوں گا، کیونکہ اس کے عمل اور ہیں اور تمہارے عمل اور ہیں، اس لیے اگر اس کی اب سفارش کی تو میں تمہارے سر سے نبوت کا تاج اتار لوں گا۔ نبی کے سوا اللہ کے قہر اور جلال کو کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ براہ راز اللہ سے کلام کرتا ہے اور وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رو رو کر کہا، میرے اللہ، اگر تو نے کرم نہ فرمایا اور تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر میرے سر سے اتر گئی، تب میں کہیں کا نہیں رہوں گا، میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں۔ اے رحیم، رحم فرما مجھ پر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ کو معافی عطا کر۔ یہ اس نبی کی بات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، اور قرآن پاک میں 29ویں پارے میں ان کے نام سے
سورہ نوح آئی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یا اللہ، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ایسے ہی معلوماتی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ نمرود کا انجام۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں 2 مومن بادشاہ تھے اور 2 کافر بادشاہ۔ مومن بادشاہ میں ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم، تکبر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلواتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور صرف اس کی ہی عبادت کرو، اور جو تم اپنے آپ کو لوگوں سے خدا کہلواتے ہو یہ غلط ہے، اس سے تم جہنم میں جاؤ گے، ابھی وقت ہے، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ مانگو، وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر اپنا کرم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر جہالت اور گمراہی کی وجہ سے نمرود نے اللہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کی عبادت کرنے سے بھی منہ موڑ لیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تمہارا خدا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور وہی لوگوں کو موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، اور اس نے ایک قیدی کو رہا کر دیا اور دوسرے قیدی کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہ مردود تو صاف بچ گیا، اس نے ایک قیدی کو زندگی دے دی اور دوسرے قیدی کو موت دے دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہارے خدا میں اور کوئی خوبی ہو تو وہ بھی بیان کرو۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سورج کو مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں سورج کو غروب کرو تب میں سمجھوں کہ تم خدا ہو۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور نہ ہی اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا لوگوں سے بند کیا، اور وہ دن بدن اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ اس نے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اپنے خدا سے جا کر کہہ دو کہ ایک لشکر وہ جمع کرے اور ایک لشکر میں جمع کروں، تب میرا اور تمہارے رب کا مقابلہ ہوگا۔ نمرود کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ، یہ نمرود ملعون تو میری بات مانتا ہی نہیں ہے، اور اب تو یہ آپ سے بھی مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اے رب، تو اس کو ہلاک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ رب کا پیغام ہے کہ نمرود سے کہہ دو کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر نمرود کو سنائی تو نمرود بولا، مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ تب اللہ کا حکم ہوا، جا
ہم نے تجھے 3 دن کی مہلت دی۔ نمرود نے 3 دن کے اندر ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی اور ایک میدان میں لے کر آ گیا، اور دوسری طرف اس کے لشکر کے سامنے صرف تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ نمرود نے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور بولا، تیرے رب کی فوج کہاں ہے؟ اتنے میں چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا اور اللہ کے حکم سے بے شمار مچھروں کا لشکر آ پہنچا۔ اتنے مچھر دیکھ کر نمرود پریشان ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی فوج پر مچھر چپٹ گئے اور ان کا گوشت کھا کر صرف ہڈیوں کا پنجر چھوڑ دیا۔ نمرود نے جب اپنے فوجیوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور اپنی جان بچا کر اپنے محل کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر چھپ گیا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر وہاں آ پہنچا، اور وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور اس کا دماغ چاٹنے لگا، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں شدت کا درد اٹھا، اور درد کو دور کرنے کے لیے نمرود کے یہاں جتنے بھی طبیب تھے سب نے بہت کوششیں کی، مگر وہ اس کا درد دور نہ کر سکے۔ نمرود درد کی شدت سے اپنا سر محل کی دیواروں میں مارنے لگا۔ وہ ایک طرح سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنا جوتا اپنے غلاموں سے اپنے سر پر مرواتا تھا۔ جب تک اس کے غلام نمرود کے سر پر جوتے مارتے رہتے تھے تب تک درد کم ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ جوتے مارنا بند کرتے تھے تو نمرود کے سر میں پھر سے درد اٹھتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن نمرود کے سر کا درد ختم نہیں ہوا، اور ایک دن اس کی اللہ کے حکم سے موت ہو گئی۔ نمرود کی موت مشرکوں اور کافروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ 1۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ ان کی عظمت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر آپ کی پوری زندگی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت راحیل تھا، اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو کہ شام سے تشریف لا کر کنعان میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین تھا، اور آپ کے ایک بہن اور 10 بھائی سوتیلے تھے۔ آپ بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھے۔ آپ کے والد اپنی سب اولادوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی تب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی پرورش یعقوب علیہ السلام کی بہن نے کی، لیکن 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر سے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ ایک شب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور صبح کو انہوں نے اپنے والد کو خواب سنایا، جو کہ اس طرح تھا: میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اس خواب کا کسی سے تذکرہ مت کرنا، کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ فریب کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد بے انتہا محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں گے۔ لیکن ان کا ایک بھائی جس کا نام لابی تھا، اس نے کہا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو راہ کنارے کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اور جب کوئی قبیلہ ادھر سے گزرے گا تو پانی کنویں سے نکالنے کے واسطے وہ ان کو نکال لے گا اور اپنے ساتھ شہر لے جائے گا، جس سے ہم قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ ایک دن سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے بھائی یہودا کو اپنے والد کے پاس بھیجا اجازت لینے کے لیے کہ ہم
اپنے ساتھ یوسف کو بھی میدان میں لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہودا نے کہا، آپ ہم پر اعتبار کیجیے، کیونکہ یوسف تو ہمارا بھائی ہے اور ہم سب اس کے خیر خواہ اور نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور اس سے بے خبر ہو گئے تو کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے وہ ان کو اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہودا کے بہت اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بیٹوں سے کہا، میں یوسف کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کو چوم کر رخصت کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک سنسان جنگل میں پہنچے تو ان کے بھائی آپ کو مارنے پیٹنے لگے اور اتنا پیٹا کہ لہو لہان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، آپ لوگ مجھ کو جان سے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تب یہودا کہنے لگا، تیری وجہ سے بابا ہم لوگوں کو پیار نہیں کرتے ہیں، اس لیے تجھ کو جان سے مار رہے ہیں۔ تب لابی نے کہا، اس کو جان سے مت مارو اور اس کا کرتا اتار کر اسے پاس والے کنویں میں پھینک دو، اور بابا سے کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور اس کا یہ خون سے سنا ہوا پھٹا ہوا کرتا بابا کو دکھا دیں گے، جس سے بابا کو یقین ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ تبھی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا جنت سے لے کر آئے اور ان کو پہنا دیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے گھر آئے اور بابا سے کہنے لگے، ہم لوگ کھیل رہے تھے، تبھی اچانک وہاں پر ایک خونخوار بھیڑیا آ گیا اور وہ یوسف پر جھپٹ پڑا، اور ہم نے اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، اور یوسف کا کرتا پھٹ کر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور بھیڑیا یوسف کو اپنے منہ میں دبا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس پاک ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ تم لے تو جا رہے ہو، کہیں اس کو مار نہ ڈالو۔ وہ لوگ کہنے لگے، بابا ہم نے یوسف کو نہیں مارا ہے، اس کو تو بھیڑیا لے گیا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام بستی والوں کے ساتھ مل کر جنگل میں یوسف کو تلاش کرنے لگے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ ملا اور وہ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ ادھر سوداگروں کا ایک قافلہ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے جب کنویں کو دیکھا تو لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کچھ دیر اس کنویں کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ جب وہ کنویں کے پاس آئے تو انہوں نے کنویں میں دیکھا کہ اس کا پانی خشک ہے اور اس میں ایک خوبصورت بچہ موجود ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بچہ کسی بستی والے کا آ کر اس میں گر گیا ہے، اس کو نکال کر شہر میں فروخت کر دیں گے۔ اور ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا اور ان کو کنویں میں گرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ جب قافلے کے سردار جس کا نام مالک بن زار تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تم بنی آدم ہو یا فرشتہ ہو یا پیرزادہ میں سے ہو؟ وہ بولے، نسل آدم علیہ السلام سے ہوں۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر آ پہنچے اور کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے اور گھر سے بھاگ آیا ہے اور ہم لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ تب قافلے کے سردار نے کہا، ہم نے اس کو اس کنویں سے نکالا ہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی شمعون کہنے لگا، یہ غلام اب ہمارے کسی کام کا نہیں، آپ اس کو خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ تب قافلے کے سردار مالک بن زار نے کہا، میرے پاس تو اب صرف 18 درہم ہی ہے، اتنے اگر لینا چاہو تو لے لو اور رسید لکھ کر دے دو۔ شمعون اس پر راضی ہو گیا اور اس نے 18 درہم لے کر رسید لکھ کر قافلے کے سردار کو دے دی۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اتنا خوبصورت بچہ جسے ہر کوئی خریدنا چاہتا تھا،
لوگ قیمت بڑھا بڑھا کر بولی لگا رہے تھے۔ وہاں پر عزیز مصر جو اپنی بیگم زلیخا کے ساتھ آیا، دگنی قیمت میں خرید کر بطور تحفہ زلیخا کے حوالے کر دیا، اور مالک بن زار نے وہ رسید بھی زلیخا کو دے دی جو کہ شمون نے لکھ کر دی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ روزانہ ان کو اچھے اچھے کپڑے پہناتی، ان کے کھانے پینے اور سونے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی عمر 18 برس کی ہو گئی، اور اب زلیخا کی محبت عشق میں بدل گئی تھی۔ وہ ان سے بے انتہا عشق کرنے لگی تھی، اور زلیخا کے عشق سے حضرت یوسف علیہ السلام بے خبر تھے۔ ایک دن موقع پا کر زلیخا نے اپنے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا، مجھ پر ایک نظر ڈال اور میری خواہش پوری کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو زناکاروں میں شامل نہ کرے۔ میں پیغمبر زادہ ہوں، یہ فعل بد مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ سنتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، مگر وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ پیچھے سے زلیخا نے ان کا کرتا پکڑ کر چیر ڈالا۔ تبھی اس کا خاوند دروازے کے پاس آ گیا، اور اس نے دونوں کی یہ حالت دیکھی تو زلیخا کہنے لگی، تم ایسا غلام گھر میں لے کر آئے ہو جو میرے ساتھ بدفعلی کرے؟ دیکھو میرا کیا حال کر دیا اس نے، اسے سخت سے سخت سزا دیجیے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ سچ کیا ہے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ مجھ پر تہمت لگاتی ہیں، مجھ کو گناہ گار بناتی ہیں۔ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا، میں بھاگا، پھر پیچھے سے آ کر میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے جب یہ بات سنی تو اپنے جی میں سوچا، یہ غلام جب سے میرے گھر آیا ہے کبھی اس میں نے خیانت نہیں پائی، اور نہ ہی کبھی اس سے جھوٹ بات سنی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، تمہاری صداقت کی گواہی جب جانوں گا کہ تو سچا ہے، کوئی گواہ پیش کر۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک 6 ماہ کے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بچہ گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ تو نے جو کیا مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطے میں رکھتا ہے، کیونکہ میں 6 ماہ کے بچے سے پوچھوں جو کہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ 6 ماہ کا بچہ جو کہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا بول اٹھا، اے عزیزم، یوسف صدیق اس بات پر سچا ہے، تم میری بات جھوٹ نہ جانو۔ تب عزیز مصر نے بچے کے منہ سے یہ بات سنی، حیرت میں پڑ گیا، اور وہ پالنے کے پاس آ کر بولا، اے معصوم بچے، تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ بولا، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور وہ جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچا اور عورت جھوٹی۔ جب عزیز مصر نے بچے کی بات سنی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جو کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب عزیز مصر نے زلیخا کو جان سے مار ڈالنے کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کا ارادہ بنایا۔ تبھی پھر 6 ماہ کا بچہ کہنے لگا، اے عزیز مصر، جو تو نے ابھی خیال کیا ہے وہ غلط ہے، اگر ایسا کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے اور رسوا بھی۔ بچے کی بات سن کر اس نے زلیخا کو معاف کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں دن رات روتے تھے، جس کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی گنوا بیٹھے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ تب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا، میرا یوسف کہاں ملے گا؟ میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے یوسف کو حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے تو بہتر ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا، اے یعقوب، تو نے یوسف کو اپنے بیٹوں کو سپرد کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اب تو انہیں سے پوچھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، الہی، میں نے خطا کی، میں خطا کار ہوں، میں اس وقت تجھ کو بھول گیا، مجھ پر رحم فرما، مجھ کو معاف کر دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے۔ ایک دن کچھ عورتیں زلیخا کے پاس آئیں اور بولی، تم نے اس غلام میں ایسی کون سی خوبی دیکھی جو اس پر عاشق ہو گئیں
اور پھر سب کی نظروں میں ذلیل و خوار بھی۔ ان کی باتیں سن کر زلیخا نے ایک مجلس بلائی جس میں بہت سی عورتوں نے شرکت فرمائی۔ سب کو قطار میں بٹھا دیا گیا اور سب کے سامنے ایک تشتری رکھ دی۔ ایک ہاتھ میں کوئی پھل اور دوسرے ہاتھ میں ایک تیز دھاردار چھری دے دی، اور ان سے کہا گیا، جس غلام کی تم بات کر رہی ہو اس میں کیا خوبی ہے تم کو ظاہر ہو جائے گی، وہ تمہارے سامنے بٹھا دیا جائے گا، اس کو دیکھ کر تم کو یہ پھل چھری سے کاٹنے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بٹھایا گیا تو ان کو دیکھ کر سب عورتوں نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور غش کھا کر گر پڑی۔ جب ان کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو لہو لہان پایا۔ وہ کہنے لگیں، ماشاء اللہ، نہیں ہے یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ملک ریان تھا۔ اس کے 2 غلام جو عقل مند تھے ان کو کسی خطا میں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایک دن قید خانے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے نورانی چہرے اور عبادت سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے شخص نے کہا، میں نے بھی رات میں خواب دیکھا، میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں اشخاص نے کہا، اگر آپ اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی تعبیر کا علم میرے خدا نے مجھ کو سکھایا ہے۔ میں جو بھی تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ اللہ کے حکم سے بتاؤں گا، اور وہ تعبیر یہ ہے، جس نے انگور کو نچوڑتے ہوئے دیکھا وہ اس قید خانے سے آزاد ہو جائے گا، اور دوبارہ سے وہ اپنے بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور جس نے اپنے سر پر رکھی ہوئی روٹی کو پرندوں سے نوچتے ہوئے دیکھا اس کو کل سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا، ایک قیدی کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرے قیدی کو آزاد کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک شب بادشاہ ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی تازی ان کو 7 گائیں دبلی پتلی آ کر کھا گئیں۔ پھر 7 بالیاں غلے کی ہری بھری تازہ دیکھیں کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ بادشاہ نے سبھی اعلیٰ درجے کے نجومیوں کو بلا کر خواب بیان کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، لیکن سبھی نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے میں ناکام رہے۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے پریشان رہنے لگا۔ تبھی اس غلام کو قید خانے کی تعبیر یاد آ گئی جو اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی بتائی تھی کہ تو کل قید خانے سے آزاد ہو جائے گا۔ اس غلام نے بادشاہ سے کہا، قید خانے میں ایک قیدی ایسا بھی ہے جو خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے۔ پھر اس نے اپنی اور اپنے ساتھی کے خواب کے بارے میں پوری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، تم فوراً اور ابھی قید خانے جاؤ اور اس شخص کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی موت کا واقعہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے 4 برس بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب طوحا کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنانے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیشکش قبول فرمائی، کیونکہ آپ کی زبان میں بچپن سے ہی حقلہ پن تھا،
آپ کو بات کرنے میں بہت دشواری ہوتی تھی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام فطری فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے، تب موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون میری بات سمجھ سکے اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا، جس سے میری قوت کو مضبوطی ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے، اور ان دونوں کو کتاب عطا کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ موسیٰ اور ہارون پہ سلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے تمام واقعات حیات تقریباً ایک ساتھ ہی گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آپ دونوں کا نام ایک ساتھ آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا فرمائی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ جب آگ کے قریب موسیٰ پہنچے تو آواز آئی، موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تو تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک زمین یعنی توحہ میں کھڑے ہو، اور میں نے تمہیں انتخاب کیا ہے، اس لیے جو تم کو حکم دیا جائے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے موسیٰ سے کہا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اسی سے میں بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، جب ہم نے موسیٰ سے کہا اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو لاٹھی زمین پر گرتے ہی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کو پکڑو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرتے ڈرتے پکڑا تو سانپ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگاؤ۔ جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگایا تو وہ بغیر عیب کے سفید چمکتا دمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ دوسری نشانی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، اس لیے تم اور ہارون دونوں ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا اور فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غرور کرے یا ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم تمہاری طرف نشانی لے کر آئے ہیں، اور اگر وہ ہدایت کی بات مانے تو اس کی سلامتی ہے، اور اگر جھٹلائے یا منہ پھیرے تو اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، ہم اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ فرعون نے کہا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر راہ دکھائی۔ فرعون نے کہا، پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ تو چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر مختلف چیزیں اگائیں جو کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹ کر واپس جانا ہے، اور اسی زمین سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دی ہوئی سب نشانیاں فرعون کو دکھائیں، مگر فرعون تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا اور کہنے لگا کہ ہارون اور موسیٰ، کیا تم دونوں میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے مجھے ملک سے نکال دو گے؟ تو میں بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لاؤں گا، اور تم مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لو، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ مقابلے کا دن مقرر کیا گیا اور چاشت کے وقت سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ فرعون نے اپنے ملک بھر کے سب اعلیٰ سے اعلیٰ جادوگر اکٹھے کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہے، اور کہا، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز زمین پر ڈالو یا پھر ہم اپنی چیز زمین پر ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے کہا، پہلے تم ہی اپنی چیزیں زمین پر ڈالو۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسا لگا کہ وہ میدان میں سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت موسیٰ اور ہارون کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ وہ لاٹھی زمین پر گرتے ہی ایک بہت ہی خوفناک اژدہا بن گئی، اور اس نے فرعون کے جادوگروں کی پھینکی ہوئی سب چیزوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، اے موسیٰ اور ہارون، ہم تمہارے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں، بے شک وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی
کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ۔ پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دیا۔ پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ دریا میں غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان سب کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے انہیں ڈبو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، ہارون، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور توریت دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف جگہ مقرر کی اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ دوستو، اب سنیے حضرت ہارون علیہ السلام کی موت کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میں ہارون کو تمہارے سامنے والے پہاڑ پر وفات دینے والا ہوں، لہذا تم ہارون کو پہاڑ پر لے کر پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ پر ایک بے مثال درخت تھا اور ایک گھر تھا۔ گھر کے اندر ایک چارپائی تھی جس پر بستر لگا ہوا تھا اور وہاں عمدہ خوشبو مہک رہی تھی۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو اپنے بھائی سے فرمایا، کیا میں اس بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ بستر پر سو جائیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، بھائی، آپ بھی سو جائیے کیونکہ آپ بھی تھک چکے ہیں۔ چنانچہ دونوں بھائی بستر پر لیٹے اور سو گئے۔ تبھی سوتے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا پہاڑ پر کچھ نہ تھا، صرف وہ تنہا زمین پر لیٹے تھے۔ نہ وہاں درخت تھا، نہ مکان، نہ چارپائی، بستر، اور نہ ہی ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو چیزیں تم نے پہاڑ پر دیکھی تھیں ان کو اور ہارون کو ہم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ غمزدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر افواہ پھیلا دی کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے بھائی کا قتل کیوں کروں گا؟ وہ میرا بڑا بھائی تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر بھی بنی اسرائیل نہیں مانے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون کی چارپائی زمین پر پہنچا دو۔ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی چارپائی آسمان سے آتے ہوئے دیکھی، اور وہ جب زمین پر آئی تو اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر بڑے حیرت میں ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہارون علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، مجھے موسیٰ نے نہیں مارا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی۔ وہیں پہاڑ کے پاس آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبر مبارک جارڈن میں ہے۔